آج ہر انسان کا تعلق جس سطح کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی اسی سطح کے ہوں گے۔ عمومی ہم معاشرے کے اندر، ہم روزمرہ کے اپنے معاملات کے اندر، معمولات کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کہ شکر کرنے والے کم ہیں اور ناشکری کرنے والے زیادہ ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے کم ہیں اور ناشکری کرنے والے کثیر تعداد۔ اور ہم نے معیار کیا بنایا ہے؟ شکر اور ناشکری کا معیار کیا بنایا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے تو پھر تو میں ٹھیک ہوں، اور اگر میرے پاس مال یا دولت اور پیسہ نہیں ہے تو پھر تو میں کیا ہوں؟ خراب ہوں اور کیا ہوں؟ ناشکرہ ہوں۔ یہ معیار آج کی انسانیت نے بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم گہری سوچ دیکھیں اور اپنے سوچ کے زاویہ کو ہم ذرا ٹھیک کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور اگر تم نے اللہ کے نام کے بغیر اس کام کو شروع کیا تو وہ بے برکتہ ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ صاف الفاظ ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہر اچھا کام اگر وہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کے نام کے بغیر ہے، بسم اللہ کے بغیر ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اب پانی پینے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ گھر میں آپ داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، گھر سے آپ نکل رہے ہیں، آپ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کر کے آپ نکل رہے ہیں۔ اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، آپ کام شروع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ ہر کام سے پہلے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ اے انسان، جو کام تو کر رہا ہے اس کام کے اندر تیری نگاہ اپنی ذات پہ نہ جائے، رب کی ذات پر جائے کہ اس کام کے سارے اسباب کو مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ذرا ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھو۔ آپ نے اپنے ملازم کو کہا، اپنے بیٹے کو کہا، یا آپ خود اٹھے، آپ نے کہا مجھے پانی لا کر دو، گلاس میں پانی ڈالا گیا، آپ کے پاس گاہک آ رہے ہیں، گاہک جا رہے ہیں، آپ گاہکوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تو اسی دوران پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں آیا، اس گلاس کے اندر جو پانی تھا اس کو آپ نے پی لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ یہاں پر بسم اللہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ہر عمل سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے کہ اے انسان، یہ جو تیرے ہاتھ میں پانی کا گلاس آیا ہے، اس کے اندر جو پانی ہے، یہ بسم اللہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اس پانی پینے سے پہلے تو اپنے رب کی قدرت کو پہچان۔ اب آپ ذرا سوچیں، سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سمندر کا سفر کیا ہے، یا کراچی کے اندر آپ گئے ہیں، ساحل سمندر آپ گئے ہیں، وہاں اگر قریب جو مسجد ہے، اگر آپ کو وہاں وضو کرنا پڑ جائے تو اگر آپ صابن لگائیں اور کھارا پانی اوپر سے ڈالیں، صابن اترتا ہے؟ پھر آپ کلی کرتے ہیں تو اب اس سمندر کا پانی میرے اور آپ کے رب نے کھارا کیوں بنایا، کڑوا کیوں بنایا؟ لاکھوں مخلوق اس کے اندر مر رہی ہے، لاکھوں ٹن گندگی سمندر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ڈسپوزیبل کر رہے ہیں، اس کو آپ ڈال رہے ہیں۔ سمندر کے کڑوے پن نے اب اس کے اندر جو گندگی مر رہی ہے، جو جانور سڑ رہے ہیں، اس کڑوے پن کی وجہ سے وہ پانی کا سمندر محفوظ ہے، وہ گندا نہیں ہو رہا۔ اب اگلی بات، دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت انسان کو پانی کی ہے۔ اللہ نے جتنی ضرورت انسان کو تھی اس کو اللہ نے اتنا وافر کر دیا ہے۔ 2 حصے پانی ہے، 1 حصے خشکی ہے۔
اب اگر اللہ یہ کہہ دیتے ہری پور والوں میرا کام تھا پانی کو بنا دینا، میں نے پانی کو بنا دیا ہے، جاؤ جا کر اس سمندر کے پانی کو اپنے پاس لانا بھی تمہارا کام ہے، اس بھی کڑواہٹ کو دور کرنا بھی تمہارا کام ہے، اس کڑوے کی کڑواہٹ کو تم نے دور کرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، اپنے ہری پور میں لانا تمہارا کام ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، اب اس کی کڑواہٹ کو بھی میں دور کروں گا۔ اللہ تو کڑواہٹ کو کیسے دور کرے گا؟ فرمایا دیکھو میں مونسون کی ہوائیں چلاتا ہوں، ہوا چلتی ہے، پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، جب یہ اوپر جاتا ہے پھر بادل بنتے ہیں، ان بادلوں کے اندر اللہ نے ایک چھاننی لگائی ہوئی ہے، وہ چھاننی اس بخارات سے اس کے کڑوے پن کو ختم کر دیتی ہے، اس کے کڑوے پن کو ختم کیا، اب بادل بن گیا۔ اب اس کے بعد کہاں سمندر، کہاں کراچی، کہاں ہری پور، کہاں شمالی علاقہ جات، اللہ نے کہا تم فکر نہ کرو، میرا نظام چلتا ہے۔ پھر اللہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ ان بادلوں کو ہانکو، ان بادلوں کو لے کر جاؤ، پھر بادل وہاں سے چلتے چلتے یہاں آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، جب بارش برستی ہے، اگر اللہ یہ کہہ دیتے چلو میں نے کڑوے پن کو بھی ختم کر دیا، بادلوں کو میں ہنکا کے بھی یہاں لے کر آ گیا، میری قدرت یہاں لے کر آ گئی ہے، اب میں نے پانی کو میٹھا کر کے برسا دیا ہے، 1 سال کا ذخیرہ کرنا تیرا کام ہے، مشکل ہو جاتی ہے نہ ہوتی کہ ذخیرہ کرنا تیرا کام ہے، سال کے لیے ذخیرہ کر لو، پھر اسی سے نکال نکال کے پیتے رہو۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کا جو زمیندوز جو نظام ہے وہ بہت گہرا ہے۔ بلوچستان میں آپ حضرات جو تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، ایک علاقہ ہمارا ایسا کہ یہاں ہمارا یہ جو کوہ سلیمانی کا سلسلہ ہے، یہاں ہماری تشکیل ہوئی، ہم وہاں گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا، وہ جو بارش کا پانی ہے اسی میں جانور ایک طرف پیشاب کر رہے ہیں، دوسری طرف سے لوگ اس کو پی رہے ہیں۔ اب اللہ نے کہا اگر یہ کہہ دیتے کہ اس کا انتظام کرنا سنبھالنا تمہارا کام ہے، کہا نہیں یہ کام بھی تمہارا نہیں ہے، میں اس بارش کو بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف بنا کے برسا دوں گا۔ پھر اللہ اس کو برف کی صورت میں برساتا ہے اور پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اللہ سٹور کر دیتا ہے، یہ پانی سٹور ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اگلا نظام چلتا ہے۔ آپ جب برف کو دیکھیں نا، اس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ بالکل نیچے سے نکلتا ہے، اوپر سے بھی نکل سکتا تھا لیکن اوپر برف کا پانی نہیں نکلتا، اوپر اس کے سورج پڑتا ہے اور سورج کی گرمی سے نیچے سے پھر چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کہاں وہ گلیشیئر کے پہاڑ، پھر وہاں سے یہ پانی پگھلتا ہے اور ندی نالوں اور چشموں کے ذریعے سے ہوتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے۔ پھر اللہ یہ کہتے ہیں میں نے زمین کے اندر رگوں کا ایک جال بچھایا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر پانی کے نہروں کو جاری کر دیا ہے، پانی کی کڑواہٹ کو بھی دور کر دیا، پانی کو سٹور بھی میں نے کر دیا، وہاں سے جتنی مقدار تجھے ضرورت تھی وہاں سے میں نے زمیندوز چشموں اور نالوں کے ذریعے سے تمہارے پاس پہنچا دیا، بس تیرا کام ہے تو بور کر اور پیپ کے ذریعے سے گھر لے کر آ۔ پھر جب تو اس پانی کو اپنے گلاس میں ڈال کر پینے لگے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے کہ اتنا نظام چلنے کے بعد یہ پانی تیرے ہاتھ میں آیا ہے۔ اب بتاؤ یہ بسم اللہ اللہ کے ساتھ جوڑے گی یا نہیں جوڑے گی؟ اب مجھے بتاؤ کیا یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ہم صبح بھی استعمال کر رہے ہیں، شام بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پھر بھی زبان پر ناشکری ہو، ہائے کچھ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی اللہ کے پاس لایا جائے گا اور فرمائیں گے بتاؤ اپنی عبادت میں جنت میں جاؤ گے یا میری رحمت سے؟ وہ کہے گا بڑا عبادت گزار، یا اللہ اپنی عبادت سے جاؤں گا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ جہنم کے ایک مسافت ہے، پتہ نہیں کتنے 100 سال کے فاصلے سے اس کو گزار کے لاؤ، اس کو یوں گزار کے لائیں گے، اس کی تپش کی وجہ سے اسے پیاس لگے گی اور بلبلائے گا اور کہے گا کہ مجھے 1 گلاس پانی دے دو۔ کہا پانی تو ملے گا، بدلے میں کیا دے گا؟ مال تو اس کے پاس ہے نہیں، پیسہ تو اس کے پاس ایس نہیں، صرف وہ عبادت ہوگی۔ کہا یہ عبادت لے دیں اور مجھے 1 گلاس پانی دے دیں۔ وہ اس 1 گلاس پانی پر عبادت کو دینے کے لیے تیار، اس کو پانی کا وہ گلاس دیا جائے گا، پانی پیے گا، پھر اللہ کہیں گے چکر لگاؤ، چکر لگا کے اس کو پھر لایا جائے گا، پھر پانی پانی کہے گا، پھر اللہ کہیں گے اب تو تیرے پاس کچھ نہیں بچا،
اب تو تیرے پاس، پھر کہے گا اللہ تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم صبح و شام اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ پھر اگلی بات، اب ہم نے پانی پی لیا، ہم کہتے ہیں جی پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، ہماری نظر تو صرف یہاں تک جاتی ہے کہ حلق خشک ہو گیا، ہمیں پیاس لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ نے یہ بدن عطا کیا ہے، اس بدن کے اندر جب اس بدن کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس بدن کے اعضاء کو، اب اس کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو اللہ نے خودکار آلہ نصب کیا ہوا ہے، وہ آلہ فوراً سگنل دیتا ہے، اور اس کا سگنل یہ ہوتا ہے بدن کو پانی کی ضرورت ہے اور انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے۔ غریب ہے تو وہ بھی ہے، امیر ہے تو وہ بھی ہے، اب وہ سگنل دیا اس نے کہ تجھے پیاس لگی ہے، اب یہ پانی پیتا ہے۔ اب پانی پینے کے بعد بدن کو کتنا پانی کہاں ضرورت ہے، اس کا کہاں کہاں سے اس پانی نے صفائی کرنی ہے، اور اس کے بعد فاضل مادوں کو لے کر اس کے پانی نے اس کے پیشاب کی صورت میں بدن سے نکلنا ہے، یہ سارا نظام اس بدن کے اندر بغیر پیسوں کے چل رہا ہے۔ کسی نے ایک ماہر ڈاکٹر سے کہا میڈیکل اتنی ترقی کر گئی ہے، تم ایک آدمی کا گردہ نکال کے دوسرے آدمی کے بدن میں گردہ فٹ کرتے ہو، تم مصنوعی گردہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ اس نے کہا جی مصنوعی گردہ تو ہم بنا لیں، اس گردے کے اندر ایک باریک سی چھاننی اللہ نے لگائی ہے، وہ اتنی باریک ہے پہلے تو اس کا بنانا مشکل ہے، اگر بنا بھی لیں تو اس پر اربوں روپیہ خرچ آئے گا۔ پھر اگلی بات، چلو چھاننی بھی ہم نے بنا لی، اللہ نے ہر گردے کے اندر ایک دماغ بنایا ہوا ہے، وہ دماغ 3 کام کرتا ہے، انسان کی جسامت قد کے حساب سے، انسان کے وزن کے حساب سے، اور نمبر 3 انسان کی ضرورت کے حساب سے۔ اب یہاں اس مسجد میں ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کا وزن اپنا ہے، ہر آدمی کا قد اپنا ہے، اب یہ ہر آدمی کے گردے کا دماغ وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے وزن کے اعتبار سے، اس کے قد کے اعتبار سے، اس کی ضرورت کے اعتبار سے کہ اس کو کتنا پانی ضرورت ہے اور کتنے پانی کو میں نے نکالنا ہے، کا سب کچھ کر لیں، میڈیکل دماغ نہیں بنا سکتی۔ اور یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اگر پانی بدن میں کہیں رک جائے، پھیپھڑوں کے اندر جمع ہو گیا، کہیں اور جمع ہو گیا، لاکھوں روپے لگا کر ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں۔ گردوں نے صفائی کرنا چھوڑ دی، لاکھوں روپے لگا کر اس کے ذریعے سے گردوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ اللہ، میں 70 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 45 سال زندگی کے گزر گئے، اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا میں استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ آنکھ تو نے دی، اس کو میں استعمال کر رہا ہوں، کان تو نے دیے، ان کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ بدن میں گردوں کو تو نے عطا کیا، دن رات وہ کام کر رہے ہیں، اور یا اللہ تو کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، بغیر معاوضے کے یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ رب کا انعام اور قدرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اب بتاؤ، زبان پہ یہ کلمہ آنا چاہیے، ہائے میں تو مر گیا، ہائے تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تیرے پاس صحت ہے، اس سے بڑا اور کیا ہے؟ تیرے پاس زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اس سے بڑا اور کیا ہے؟ تیرے پاس اللہ نے یہ جو انعامات دی ہیں، ان سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگلا نظام، پانی پی لیا، اب اس کے بعد بدن کو کہاں کہاں پانی کی ضرورت ہے اللہ اس کو وہاں وہاں پہنچا رہے ہیں، پھر بدن کی صفائی کر کے پیشاب کے ذریعے سے یہ نکل رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ہارون الرشید کے محل میں موجود تھے۔ ہارون الرشید نے پانی منگوایا اور یوں پینے لگا۔ بہلول دانا نے کہا کہ اے بادشاہ ٹھہر جاؤ، مجھے یہ بتاؤ، آپ کسی صحرا میں ہو اور وہاں آپ کو پیاس لگے اور آپ کا حلق خشک ہو جائے، موت آپ کو نظر آنے لگ جائے، کہیں پانی کے اثرات نظر نہ آئے، اور وہاں کوئی آدمی آپ کو کہے پانی تو ملے گا، اس کے بدلے میں کیا دو گے، تو آپ کیا دیں گے؟ تو ہارون الرشید نے کہا میں اس پانی کو لینے کے لیے اسے جتنا وہ مال مانگے گا اس کو دے دوں گا۔
پھر حضرت بہلول نے کہا ٹھیک ہے پانی پی لیجئے. جب پانی پی لیا اگلا سوال کیا اگر یہ بدن کے اندر رک جائے اور مثانہ پھٹنے کو آ جائے, نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو, اور آپ کو کسی طبیب کو بلائیں اور وہ کہے اس کو نکال تو دوں گا, آپ کیا دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا اگر مجھ سے سلطنت بھی مانگے میں سلطنت دے کر صحت لے لوں گا. اور اس کے بعد بہلول نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کی ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے. یہی ہماری حقیقت ہے, یہی میری حقیقت ہے, یہی آپ کی حقیقت ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان نعمتوں کے بدلے میں ہمارا مال اس کی کوئی حیثیت نہیں, ہمارا ملک اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان نعمتوں کے بدلے میں جو کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو عطا کی, اور صرف اللہ نے کیا کہا ہے, ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے پہلے میرا شکر ادا کر دو. بسم اللہ پڑھو. اب بتاؤ کہ اب پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اب یہ بسم اللہ کس کا تعارف کروائے گی؟ اب یہ دل کی دھڑکنوں میں اور سانسوں میں اللہ کی محبت کو اتارے گی نہیں اتارے گی؟ ایسے ہی مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر وہ تو بغیر مقصد کی زندگی گزار رہا ہے, ایمان والے کی زندگی مقصد پر ہے. اگر کافر بھی ویسے ہی اپنے اعمال کو کرے اور مسلمان بھی ویسے ہی اس جیسے اعمال کو کرے, پھر کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہتا. کافر تو غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے, مسلمان غافل نہیں ہے. اب مسلمان کو اللہ نے یہ جو سب کچھ دیا ہے, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ, اب یہ کس کی یاد دلاتی ہے؟ اور عمل کرنے سے پہلے بسم اللہ یہ کس کی یاد دلاتی ہے؟ تو ساری کائنات کا نقشہ انسان ہے نا, میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ دانا ڈالنا. آپ نے دیکھا ہے نا گندم کے دانوں کو یوں بکھیرا جاتا ہے, بس ہاتھ میں ڈال کے یوں ڈال رہے ہیں, یوں ڈال رہے ہیں. ہم نے دانوں کو ڈال دیا, ہم یہاں آ کر رات کو سو گئے. حدیث کے اندر آتا ہے اے انسان تو سو جاتا ہے, اللہ نے ہر دانے کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو آ کر اس دانے کو سیدھا کرتا ہے, اس کی جڑ والی طرف زمین کی طرف کرتا ہے اور کونپل والی طرف اوپر کرتا ہے. اگر اللہ کیا دیتے گندم کے ڈالنے کو سیدھا کرنا بھی تیرا کام ہے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہم کدھر ڈھونڈتے رہتے کہ اللہ اس کی جڑ کی طرف کہاں ہے, اس کی کونپل کی طرف کہاں ہے. فرمایا نا تیرا کام ہے دانا ڈالنا, فرشتہ آئے گا اس کو سیدھا کرنا, پھر بارش آتی ہے اس پر برستی ہے, پھر اس کے اوپر کونپلیں نکلتی ہیں, پھر جب بڑی ہوتی ہے پھر اس کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر سورج اپنی تپش دیتا ہے, چاندنی کی ضرورت ہوتی ہے, چاند اپنی چاندنی کو نچھاور کرتا ہے, ستارے اپنی روشنی کو اس کے اندر پیوست کرتے ہیں, ہوائیں اس کو لہلاتی ہیں اور اس کے اندر غذاؤں کو بھرتی ہیں. یہ سارا کائنات کا نظام اے انسان تیرے لیے چل رہا ہے. اللہ سورج بھی ہمارے لیے, چاند بھی ہمارے لیے, آسمان کا نظام بھی ہمارے لیے, دھرتی بھی ہمارے لیے. یہ ساری چیزیں جب ہمارے لیے ہیں, اللہ ہم کس کے لیے ہیں؟ فرمایا سنو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے کائنات میں رہنے والے انسانوں سنو, ساری دھرتی تمہارے لیے اور تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب بتاؤ ساری دھرتی ہمارے لیے, سارا نظام ہمارے لیے, اور اگر ہم اس عبادت پر زندگی نہ گزاریں پھر بتاؤ جانوروں میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ دیکھو اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے معاشرے کو سنت نبوی کے اندر ڈالیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے, ہماری آنے والے نسلوں کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.